بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اب ہم پروگرام کا ایک سوال لیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر آ رہا ہے کہ جو آخری زمانے میں 73 فرقے ہوں گے تو جس میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، تو جماعت احمدیہ کس طرح فرقہ ناجی کہلاتا ہے اور وہ کیا امتیازات ہے جن کی بنیاد پر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب اختصار سے قرآن شریف سے ہی ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہر بات کی بنیاد قرآن شریف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو اور مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اور ساتھ لفظ استعمال کیا جمیعاً۔ جمیعاً کا لفظ جمع سے نکلا ہے، جمع یجمع و جمعاً جمیعاً، یعنی سب کے سب، اور اسی سے وہ حدیث کا لفظ ہے وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، کہ وہ ایک جماعت ہوگی۔ جمیعاً اور جماعت اور جماعہ، یہ تین لفظ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت ہوتی کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہم، مثال کے طور پہ احادیث کی ساری کتب میں فضل صلاۃ الجماع آتا ہے، ایک باب آتا ہے کہ جماعت کی فضیلت۔ ایک مسجد میں مثال کے طور پہ 100 نمازی جمع ہو جائیں، ان میں سے 95 صفوں میں بھی کھڑے ہو جائیں، ان کے سامنے کوئی امام نہ ہو، اپنی ظہر کی نماز وہ پڑھ لیں، تو ان 95 کی نماز مال جماعت نہیں کہلائے گی، کیونکہ ان کے سامنے امام نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے 5 مسجد کے ایک دوسرے کونے میں کھڑے ہو کے ایک کو امام 4 پیچھے کھڑے ہو جائیں، 5 کی جو نماز ہوگی وہ باجماعت کہلائے گی۔ یہی حال ان مسلمانوں کا ہے۔ 95 ہیں، منتشر ہیں، 72 ہیں، جو کچھ ہے، کوئی ان میں سے جماعت کہلانے کا مستحق اس لیے نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی امام نہیں ہے۔ اب رہا سوال کہ امام کی تعریف کیا ہے، کون سا امام؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، تو یہ بڑی ایک معنی خیز بات تھی، اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا، کہ خوش قسمت ہے وہ جو تم میں سے زندہ رہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو اس حال میں ملے گا کہ وہ امام ہوں گے، مہدی ہوں گے، حکم ہوں گے، عدل ہوں گے۔ اب یہاں پر 4 صفات بتائی گئی ہیں کہ جس مسیح نے امت محمدیہ میں آنا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ امام ہوگا، وہ مہدی ہوگا، حکم ہوگا، عدل ہوگا۔ پھر بخاری کی حدیث ہے کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم امامکم منکم۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو، اس حال میں کہ وہی تمہارا امام ہوگا۔ اب جو 73 فرقے یہ ہیں، 72 کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کا امام وہ ہوگا جس کو اللہ مقرر کرے گا۔ یہ مسجد کے امام نہیں جن کو مسجد کمیٹیاں مقرر کرتی ہیں اور بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں کوئی بات کہی تو ابھی نکال کے باہر پھینکیں گے۔ وہ امام اللہ مقرر کرے گا، وہ امام مہدی ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں بعثت اولیٰ میں ہوں، وہ بعثت ثانیہ ہے، اور یہی وہ امام ہے جس کی قیادت مسلمانوں کو اکٹھا کرے گی۔ آج یہ 73 فرقوں میں بٹے ہیں، چھوڑیں ساری دنیا کو، اس کو بتانے کی اس وقت نہیں ہے، صرف اپنا ملک ہندوستان لیتے ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً ہر فرقے کا مسلمان ہے، ادھر بریلوی ہیں، ادھر دیوبندی ہیں، ادھر اہل حدیث ہیں، ادھر اہل تشیع ہیں، وہ سارے کے سارے فرقے یہاں پہ سب کے سب ہیں۔ ابھی پچھلے 2-3 مہینے میں جو واقعات ہوئے اس میں سے ایک کی بات کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا، سپریم کورٹ نے اس کو منع قرار دے دیا۔ اب مسلمان دیکھیں 72 فرقوں میں بٹے مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ایک گروہ کہہ رہا ہے نہیں 3 طلاقیں تو شریعت کا حصہ ہے، ہم تو اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔
ارے ایک شریعت، ایک قرآن، ایک رسول، ایک کلمہ، اسی شریعت سے تم کہتے ہو یہ شریعت کا حصہ ہے، ہم اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے، دستبردار نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مسلمان وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اب عقل کے دھنیوں، وہ عقل مندوں، اس بات کا فیصلہ کون کرے؟ سپریم کورٹ؟ پارلیمنٹ انڈیا کی؟ کون فیصلہ کرے؟ ارے بھائیو، اس کا فیصلہ امام مہدی نے کرنا ہے، جو قیادت کرے گا، جس کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملے گی، وہی فیصلہ کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سارے جھگڑے ان کے ویسے ہیں۔ اور رابطہ عالم الاسلامی جس نے اس فتنے کی بنیاد ڈالی، 1974 میں مکہ میں ان کی میٹنگ ہوئی، وہاں جماعت احمدیہ کو خارج از اسلام قرار دیا گیا۔ اپریل 1974 کی بات ہے، بعد میں پاکستان میں یہ ہوا۔ منظمت یہ رابطہ عالم الاسلامی بنی اس لیے تھی کہ یروشلم اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں گے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیں گے۔ 44 سال ہو گئے، 1962 میں بنی، ایک اور رابطہ بنا، وہ 1969 میں بنا۔ ایک انچ مسجد اقصیٰ کا اور یروشلم کا یہ نہیں لے سکے۔ فیصلہ کیا تو جماعت احمدیہ کا، اور یہ ہے ان کی حالت اور یہ ہے ان کے کام۔ اب یہ طلاقوں کا ہی مسئلہ آپ دیکھیں، مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ حلالہ جائز ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر پابندی لگا رہی ہے، دوسرے ہی قرآن پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ ارے بھائی، اس کے فیصلے کے لیے ایک امام چاہیے، ایک امام مہدی چاہیے۔ جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جو کہ جس کا امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور وہی اس کی قیادت کرتا ہے۔ اب ہمارے نزدیک دیکھیں، ہم بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، یہی مسائل ہمارے سامنے تھے۔ ہم اپنے امام خلیفۃ المسیح جو خلیفہ ہیں امام مہدی کے، ان سے رہنمائی، ان سے ہم ارشاد لیتے ہیں کہ حضور اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ ایک ارشاد آتا ہے، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ قیادت، یہ ہے وہ جماعت۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 5 ہوں چاہے تھوڑے ہوں، یہی جماعت ہوگی جس کا ایک امام ہے، دوسری جماعت نہیں کہلائے گی۔ اور دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی تھی، وہ بھی اس وقت پیش کرنے کے قابل ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا، تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے اللہ اور رسول کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ جب وہ رسول جو متبع رسول ہے وہ آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پہ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں، اِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَائِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے کہ جب وہ امام مہدی آئے تو تم اس کی بیعت کرنا، اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب انکار کر رہے ہیں تو یہ جنتی ہوں گے؟ خود عقل سے سوچیں کہ جو ان کے تخیل میں عیسیٰ آسمان پر ہے، اور وہ اگر یعنی وہ عیسیٰ کی عمر کی بات کر رہے تھے کہ سائل، تو میں سوچا تھا کتنی احمقانہ یہ لوگ غیر احمدی بات کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں نا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 550 سال تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے بعد فوت ہو گئے، اور یہ ابھی تک زندہ۔ جب ان کی عمر 2000 سال ہو جائے گی تب وہ آسمان سے اتریں گے، یعنی جب ان کی عمر 500 سال تھی، یہ آئے بھی اور گئے بھی، اور وہ 2000 عمر پا کے جب نیچے اتریں گے وہی آخری ہوں گے۔ عجیب سا کون سا فلسفہ ہے، کون سی منطق ہے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ حضرت مسیح صاحب فرما رہے ہیں کہ جو آنے والے امام کو نہیں مانتا، میری بات تو بات کی ہے، پہلے اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، رسول کے حکم کو نہیں مان رہے، اور ان میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ اور تیسری بات، ایک سب سے بڑی بات، یہ کفر کیوں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما، کہ جو ایک مسلمان کو کافر کہتا ہے حالانکہ وہ مسلمان ہے، وہ کفر اپنے پہ مور لگاتا ہے، چاہے رابطہ عالم اسلامی ہو، چاہے کوئی اسمبلی ہو،
جب یہ جماعت کو کافر کہتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، یہ اصل میں اپنے کفر کے اوپر مہر لگا رہا ہوتا ہے۔ ملا علی قاری جو کہ احمدیت سے 300 سال پہلے تھے، انہوں نے صاف لفظوں میں یہ لکھا، تلک اثنان و سبعون فرقۃ کلہم فی النار الفرقۃ الناجیہ ہم اہل السنۃ البیضاء المحمدیہ و طریقۃ النقیۃ الاحمدیہ، کہ 72 تو آگ میں ہیں۔ جب یہ کہہ رہے تھے جماعت احمدیہ کا وجود تک نہیں تھا اس وقت، 300 سال پہلے ان کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی ہے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے الطریقۃ النقیۃ الاحمدیہ، وہی جنتی ہوگا۔ تو یہ ہے جب جماعت احمدیہ ناجی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے۔